اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی ان غلاموں کو ان لوگوں سے پوچھیں کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہ اے لوگوں میں سب کچھ تمہارے پاس لے کے آیا، اللہ کی توحید میں نے تمہیں بتائی، توحید کا جام میں نے تمہیں پلایا، اللہ کی معرفت میں نے تمہیں کروا دی، قرآن جیسی عظیم نعمت میں تمہارے پاس لے کے آیا، اسلام جیسی عظیم دولت میں نے تمہیں عطا کی، اور مجھ جیسا محبوب وہ بھی میں ہی تمہارے پاس موجود ہوں۔ ان سب چیزوں کے باوجود میں اتنی تبلیغ کے باوجود 63 سالہ زندگی میری جو دین اسلام پر میں نے وقف کی ہے، ان تمام تر احسانات کے بدلے میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا، کچھ بھی نہیں مانگتا، کوئی سوال نہیں کرتا، ہاں مگر ایک سوال ہے الا المودۃ فی القربیٰ، میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا، میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا، ان کے ساتھ احترام والا معاملہ کرنا۔ تم ان کے ساتھ محبت کرو گے، میرے دین کا بدلہ گویا ایسے ہے جیسے تم نے چکا دیا ہے۔ بہت ساری حدیث میں، کتب حدیث کی بہت ساری کتب میں کئی ایک ماخذ کے ساتھ احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت کی محبت کو اجاگر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ محبت رکھتا ہوگا، وہ مرے گا، مجھ محمد کی ذات پہ واجب ہو جائے گا کہ میں اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے جنت میں لے جاؤں۔ اور مستدل حاکم میں حدیث پاک موجود ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہستیاں ہیں جو آپ کے اہل بیت میں شامل ہیں، اور اتنا بڑا احسان اس کے بدلے میں محبت اہل بیت، آپ ان کے نام بھی ارشاد فرما دیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سے مراد حسن ہے، حسین ہے، فاطمہ اور علی ہے، یہ میرے پنجتن پاک جو ہیں یہ میری اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور کئی ایک حدیث محبت اہل بیت کے حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی محبت کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ بغض رکھنا، ان کے ساتھ وہ نفرت والا معاملہ کرنا، اس کو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کنڈیم فرمایا۔ چونکہ اس کائنات میں کچھ نفوس ایسے ہیں، کچھ دل ایسے کہ جنہوں نے محبت اہل بیت کو اپنے دل میں بسا لیا، اور کچھ بدبخت بد نصیب لوگ ایسے بھی ہیں، ان کے دل ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اپنی دشمنی مول لے لی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں طرح کے فرامین ہمیں ارشاد فرمائے، محبت والے بھی کہ جو اہل بیت سے محبت رکھے گا اللہ انعام کیا عطا فرمائے گا کہ اس شخص پر جنت کو حلال فرما دے گا۔ اور جہاں تک بات رہی بغض کی، اہل بیت سے دشمنی کی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا یبغضون اہل بیت رجل الا دخلہ اللہ النار۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ محمد کی اہل بیت اطہار کے ساتھ بغض رکھتا ہوگا دخلہ اللہ النار، اللہ اسے جہنم میں پھینک آئے گا۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا جرم بغض اہل بیت کا کہ جس کے دل میں نفرت اہل بیت ہوگی، جو اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ نفرت رکھتا ہوگا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا پھر ٹھکانہ جہنم بن جائے گا، وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا بن جائے گا کہ جس کے دل میں بغض اہل بیت ہو گئی۔ اور ہمارے بزرگ فرماتے ہیں وہ دن اللہ ہمیں کبھی نہ دکھائے کہ جس دن ہمارے دلوں میں کروڑویں حصے کا ایک چھوٹا سا بھی حصہ یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم بغض اہل بیت کے ہیں۔ کہا کہ جس دن اس دل نے یہ بغاوت کی کہ یہ بغض اہل بیت کا باغی ہو گیا، ہم نکال کے اس کو کتوں کے سامنے پھینک ڈالیں گے۔ ہمیں ایسے دل کی کوئی ضرورت نہیں کہ جو بغض اہل بیت میں دھڑکتا ہو۔ ہمارا دل تو یہ اس لیے دھڑکتا ہے کہ ہم آل کے بھی محب ہیں اور اصحاب کے بھی محب ہیں، دونوں جانوں سے ہمیں پیار کرنا ہے۔ حضرت اماں عائشہ
صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، جامعہ ترمذی میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ستۃ لعنتہم، اللہ 6 شخصوں پہ لعنت فرماتا ہے، 6 آدمی ایسے ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے۔ لعنہم اللہ، اللہ بھی لعنت فرماتا ہے، اور وکلہم نبی، اور ہر نبی بھی ان پہ لعنت فرماتا ہے، یعنی کہ اللہ کی ذات بھی لعنت فرماتی ہے، ہر نبی بھی ان ذات پر لعنت فرماتا ہے۔ وہ 6 شخص کون سے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پہلے نمبر پر الزاعدۃ فی کتاب اللہ، کہ جو کتاب اللہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑی کرے گا، اس میں کمی کر دے گا، کوتاہی کر دے گا، یا اس کے حصے کو بڑھا دے گا، زیادتی کر دے گا، جو کتاب اللہ کے ساتھ، اللہ کی کتاب قرآن مجید کے ساتھ چھیڑ چھاڑی کرے گا، اللہ کی ذات اس پہ لعنت فرماتی ہے، ہر نبی بھی اس پہ لعنت فرماتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دوسری چیز وَمُكَذِّبُوا بِقُدْرَةِ اللَّهِ، جو اللہ کی قدرت کو جھٹلاتا ہوگا، اللہ کی قدرت کو جھٹلانے والا شخص، اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے، ہر نبی کی بھی اس پہ لعنت ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ آج ایک حقیقت ہے کہ جو آج سے 1400 سال پہلے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرما دی تھی، کہ اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ظاہری نبوت کی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے تھے ہر بیماری کو، اور اس کا علاج بھی فرما رہے تھے کہ لوگوں یہ وقت آئے گا اور تم نے اسے بچ جانا ہے، بچ جاؤ گے تو اچھا ہوگا، ورنہ اللہ کی لعنتیں بھی تم پہ برسیں گی، ہر نبی کی بھی لعنتیں تم پہ برسیں گی۔ وہ کیا چیز ہے؟ تیسرے نمبر پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَمُسَاطِلُوا بِالْجَبَرُوتِ لِيُعَزَّوْا بِذَلِكَ مَنْ أَعَزَّ اللَّهُ وَيُعِزُّ مَنْ أَعَزَّ اللَّهُ، کہ کوئی شخص جبر اور ظلم کے ساتھ وہ تسلط قائم کرتا ہو، حکومت اس کی آ جائے، جبر کے ساتھ، ظلم کے ساتھ وہ لوگوں پہ تسلط حاصل کر لے، اور پھر اللہ کے حکام میں وہ رد و بدل کرنا چاہے، کہ اپنی اس ظلمانہ حکومت کی بیس پر، طاقت کے اس بلبوتے پر جو ظلم سے، جبر سے اس نے حاصل کی تھی، وہ یہ عمل کرنا شروع کر دے، کیا من اذل اللہ، جس کو اللہ نے زمانے میں ذلیل کیا ہو وہ اس کو عزتیں دیتا ہو، وَيُعِزُّ مَنْ عَزَّ اللَّهُ، اور اللہ نے جس کو عزتیں دی ہو وہ ان کی عزتوں کو پامال کرتا ہو۔ جب یہ عمل اس امت میں آ جائے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لعنہم اللہ وکل نبیہم، اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہوتی ہے، ہر نبی کی بھی لعنت ہوتی ہے۔ کتنا بڑا عمل ہے، اور آج یہ سبق بھی ہے ہمارے لیے کہ ہم بھی اپنے ارد و گرد میں دیکھیں کہ آیا کہ کون کون اس لعنت سے بچ رہا ہے اور کون کون اس لعنت کا مستحق ہو چکا ہے۔ چوتھے نمبر پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَمُسْتَحِلُّ لِحُرُومِ اللَّهِ، چوتھی چیز یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال جانے اور حلال کردہ چیزوں کو حرام جانے، یعنی کہ جن کو اللہ نے حلال کہا ان کو وہ اپنے لیے حرام سمجھتا ہو، اور جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں ان کو حلال سمجھتا ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لعنہم اللہ وکل نبیہم، اس شخص پہ بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے، ہر نبی کی بھی لعنت ہوتی ہے۔ 4 شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے۔ 5ویں نمبر پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَطَاعِقُ لِسُنَّتِي، یہ بھی آج، یہ بیماری بھی آج اس امت کو لگ چکی ہے کہ ہر لمحہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا طائق ہو چکا ہے۔ وَطَاعِقُ لِسُنَّتِي، حضور نے فرمایا جو میری سنتوں کو ترک کرنے والا ہوگا، میری سنتوں کی پامالی کرنے والا ہوگا، جو میری سنتوں کی دھجیاں اڑانے والا ہوگا، جو میرے دین کے ساتھ مذاق کرنے والا ہوگا، جو میرے دین کو نقصان پہنچانے والا ہوگا، میرے لائے ہوئے قرآن کو وہ جھٹلانے والا ہوگا، میری لائی ہوئی شریعت کا مذاق اڑانے والا ہوگا، لعنہم اللہ وکل نبیہم، اس شخص پہ بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے اور ہر نبی کی بھی اس پہ لعنت ہوتی ہے۔ 5 چیزیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی۔ پہلا، کتاب اللہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑی کرنا، اس پہ بھی اللہ کی لعنت، اللہ کی قدرت کو جھٹلانا، اس پہ بھی اللہ کی لعنت۔ تیسرے نمبر پر جبر کے ساتھ تسلط قائم کرنا، اور پھر اللہ نے جس کو عزت دی اس کو ذلیل کرنا،
اور جسے اللہ نے ذلیل کیا اس کو عزت دینا، اس پہ بھی اللہ کی لعنت۔ چوتھے نمبر پر اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال جاننا، حلال کردہ چیزوں کو حرام جاننا، اس پہ بھی اللہ کی لعنت۔ پانچویں نمبر پر جو سنتوں کا تارک ہوگا اس پہ بھی اللہ کی لعنت۔ اور چھٹے نمبر پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَمُسْتَحْمِلُ مِنْ عِطْرَتِي، جو میری اہل بیت کے ساتھ بغض رکھتا ہوگا اللہ اس پہ بھی لعنت فرماتا ہے، ہر نبی بھی اس پہ لعنت فرماتا ہے۔ میری اہل بیت اطہار کے ساتھ جو شخص بغض رکھتا ہوگا، دشمنی مول لے گا، عزتوں کو گھٹائے گا، عزتوں کو پامال کرے گا، میری اہل بیت کے ساتھ بغض رکھتا ہوگا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے، برملا ہوتی ہے، ہر نبی کی بھی اس پہ لعنت ہوتی ہے۔ اتنی لعنتوں کا وہ بندہ مستحق ہو جاتا ہے جس کے دل میں بغض اہل بیت ہوتی ہے۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان معجم کبیر میں بھی موجود ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اس حدیث پاک میں بھی بہت بڑا سبق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انظر کیف تخلفونی فی ثقلین، دو چیزیں اور عام نہیں بہت بڑی چیزیں، بھاری چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، تم ان دو چیزوں سے محبت کرو گے، ان کا نام لے وہ، ان کی نسبت کے ساتھ اٹیچ ہو جاؤ، تم ان کے ساتھ محبت کرنا، میں محمد کی ذات یوں سمجھوں گا مجھے محمد کی ذات کے ساتھ محبت ہو رہی ہے۔ دو چیزیں ثقلین، بھاری چیزیں۔ صحابہ نے عرض کی وما الثقلین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حکم فرمائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ دو چیزیں ہیں کیا؟ ارشاد فرمائیں آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی، ہم بلانے نہیں دیں گے، مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، اپنے لہو کے آخری قطرے تک ہم ان دونوں چیزوں کے ساتھ ادب کے ساتھ آئیں گے، ان کی محبت اپنے دلوں میں زندہ رکھیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سنو پھر، پہلے نمبر پہ اس میں چیز ہے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید، اس کے ساتھ تم نے محبت رکھنی ہے۔ قرآن جو کہتا جائے آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے تم نے چلتے چلے جانا ہے، اس کے دامن کو تم نے کبھی نہیں چھوڑنا۔ کوئی یہ عام کتاب نہیں ہے، کوئی دنیا کی کتاب تمہیں دے کے نہیں جا رہا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا طرفوا بیاد اللہ و طرفوا بایدیکم، اس کی ایک کڑی وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے جو آسمانوں کے اوپر موجود ہے، اور ایک کڑی میں تمہارے ہاتھوں میں دے کے جا رہا ہوں، تم اس کے ساتھ اچھا تعلق کرنا، جو قرآن تمہیں تعلیم دی اس کو فالو کرنا، اس کے ساتھ بغاوت نہ کرنا، اس کے ساتھ دشمنی مول نہ لینا، اس کی باتوں کا انکار نہ کرنا، اس کی باتوں سے انحراف نہ ہونا، اس کے ساتھ تم نے اپنے دامن کو لگائے رکھنا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم اس کے ساتھ اپنا وہ تعلق قائم رکھیں گے تو یوں ہوگا کہ جیسے آپ کے ساتھ محبت ہو رہی ہے، لیکن بالفرض کوئی مسلمان نادانی میں، کوئی مسلمان جانتے ہوئے، کوئی شخص جانتے ہوئے یا انجانے میں وہ قرآن کی تعلیمات کو چھوڑے جائے، قرآن کو چھوڑ جائے، قرآن کی تعلیمات کو بھلا دے، اس کے ساتھ اپنا دوئی والا معاملہ کر لے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سنو پھر اس کا انجام کیا ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فاستمسوا بہ لا یضل، جو اس قرآن کو تھامے رکھے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، وہ جنت کے راستے پہ ہوگا، لا یضل، جو اس کا دامن چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا، اللہ اسے جہنم میں پھینکائے گا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا عمل ہے قرآن سے انحراف کرنا، قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دینا، کہ جو قرآن کو چھوڑ دیتا ہے فاستمسوا بہ لا یضل، جو قرآن کو چھوڑ دیتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دوسری چیز، پہلی کتاب اللہ جو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کے ساتھ محبت، مجھ محمد کے ساتھ محبت ہوگی، اس کے ساتھ رابطہ مجھ محمد کے ساتھ رابطہ ہوگا، اس کی محبت مجھ محمد کی محبت ہوگی۔ دوسری چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وعطرتی، وہ میری اہل بیت اطہار ہے، وہ میری اہل بیت ہے، میں وہ قدسیہ نفوس ہیں، میری اول ہے، میری اولاد ہے، تم ان کے ساتھ بھی محبت کرنا، ان کی ہر بات کو ماننا، جو یہ تمہیں کہتے چلے جائیں تم نے پیچھے چلے جانا ہے۔ اگر تم نے ان کی بات کو ٹھکرا دیا، اہل بیت کے ساتھ تم نے دشمنی مول لے لی، فاستمسوا بہ لا یضل، جو ان کو بھی چھوڑ دے گا، جو اہل بیت کے دامن کو بھی چھوڑ دے گا وہ بھی گمراہ ہو جائے گا، اللہ اسے بھی جہنم کے گڑھوں میں سے پھینکائے گا۔
दो चीज़ें आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई। पहला दामन जो थामना है वो कुरान का है, कुरान जो कहता है वो मान लो। दूसरी अहले बैत अतहार है, अहले बैत जो कहती है मान लो। फिर आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सुनो लोगो, ये कोई मामूली चीज़ें नहीं है कि तुम जानो कि कुरान शायद कोई मामूली चीज़ है या मेरी अहले बैत अतहार कोई मामूली चीज़ है। फरमाया नहीं, सुनो क्या है, आज इन्हें दुनिया में तुम्हारे पास छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान को भी तुम्हारे पास छोड़ के जा रहा हूँ, अहले बैत को भी तुम्हारे पास छोड़ के जा रहा हूँ। वक्त चलेगा, सदियाँ गुजरेंगी, ज़माना बीतेगा, टाइम गुजरता चला जाएगा, क़यामत का दिन आएगा, हर चीज़ अल्लाह की बारगाह में पेश होगी, हर नफूस अल्लाह की बारगाह में पेश होंगे। और एक वक्त वो होगा क़यामत में कि मैं मोहम्मद हौज़े कौसर पे खड़े होंगे, लोगों को जान पिला रहा होऊंगा। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सब लोग तो आएंगे, पहले नंबर पर जो मुझ की ज़ात पर पेश किया जाएगा, फरमाया यदुरु अलल हौज़, मेरे हौज़ पर सबसे पहले दो चीज़ें जो आएंगी, उनमें पहली अल्लाह की किताब होगी, दूसरी मेरे अहले बैत अतहार होगी। सबसे पहले मेरे पास उस हौज़ पर, हौज़े कौसर पर, जहाँ मैंने अपने प्यासे उम्मतियों को पानी पिलाना है, सबसे पहले जहाँ वहाँ मेरे साथ जो खड़े होंगे वो अल्लाह की किताब होगी या मेरे अहले बैत अतहार होंगे। फिर आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे लिए पैगाम क्या है, अब तुमने क्या करना है, दो चीज़ें मैंने दे दी हैं, अब तुम्हारी ज़िम्मेदारी क्या है, तुमने अमल किस अंदाज में करना है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वला तक़सियू अनहुमा फ़तहलिकू और फ़ला तक़द्दमहुमा फ़तहलिकू। अब तुमने ना तो कुरान से आगे निकलना है, ना अहले बैत अतहार से आगे निकलना है। अगर तुम कुरान और अहले बैत अतहार से आगे निकल गए, फ़तहलिकू, फिर भी तुम गुमराह हो जाओगे। अगर तुम अहले बैत से पीछे रह गए, इनकी तालीमात को ना माना, तुम फिर भी गुमराह हो जाओगे। करना क्या है कि जो जहाँ तुम्हें कुरान और अहले बैत खड़े कर दे, वहीं तुमने खड़े हो जाना है। कुरान की और अहले बैत की हर बात को तुमने मानना है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ये भी कि कोई स्मार्ट ना बन जाए, कोई ये दावा कर दे कि मुझे तो अहले बैत से ज़्यादा इल्म है। वो इल्म के मंबा हैं जिन्हें अल्लाह ने इल्म और हिकमत का मंबा बना दिया है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कोई ये ना समझे कि हमें कितना इल्म दे दिया, हमें कितना इल्म दे दिया। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया वला तुअल्लिमूहुम फ़इन्नहुम अअलमु मिनकुम, और इल्म में भी इनसे आगे ना निकलना। कोई ये गुमान ना कर ले कि अल्लाह ने मुझे अहले बैत से ज़्यादा इल्म दिया है, या अल्लाह ने किसी और किताब को अहले बैत से ज़्यादा इल्म दिया है, या कुरान से ज़्यादा इल्म दिया है। कहा नहीं, इनको इल्म सिखाना नहीं है, बल्कि इनसे तुमने इल्म सीखना है, इल्म सीखना है। असल में ये उस वक्त की बात थी जब आका अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी तशरीफ़ फरमा थे। इतनी बात कही, फिर आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया सुम्मा आख़ज़ा बियदी अलीयुन, फिर आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत मौला अली का हाथ थामा, अली का हाथ पकड़ा और खुतबा इरशाद फरमाया मन कुन्तु औला बिही मिन नफ्सी फ़अलियुन वलियुहु, कि जो ज़ात इस दुनिया के अंदर मुझ मोहम्मद की ज़ात को हर चीज़ से मुक़द्दम रखती है, जो मुसलमान मुझ मोहम्मद को हर चीज़ से बढ़ के मोहब्बत करता है, आगे रखता है, मेरी अज़मतों का पास करता है, वो जान ले कि जो मुझको सबसे आगे रखता है अलीयुन वलीउल्लाह, जो मुझे वली रखता है, अल्लाह ने उसके लिए भी अली को वली बना दिया है। जिसका मैं वली उसका अली वली। जामिया तिर्मिज़ी में हदीस पाक मौजूद है मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौलाहु, हुज़ूर ने फरमाया मैं जिसका मौला हूँ, अली भी उसके मौला है। यानी कि जो मुझ मोहम्मद के साथ मोहब्बत रखता होगा वो अली के साथ भी मोहब्बत रखता होगा, और जो अली के साथ बुग़्ज़ रखता होगा वो गोया मोहम्मद के साथ बुग़्ज़ रखा है। और मुस्तदलिल हाकिम में हदीस पाक मौजूद है कि अली की मोहब्बत मुझ मोहम्मद की मोहब्बत है, और मुझ मोहम्मद की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत है। जो मुझ मोहम्मद के साथ मोहब्बत करता होगा वो अली के साथ मोहब्बत करता होगा, और जो अली के साथ मोहब्बत करता होगा वो अल्लाह की ज़ात के साथ मोहब्बत करता होगा। फिर आका अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, क्या है? आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल्लाहुम्मा वाली मन वालाहु, ये हुक्म भी है और दुआ भी है। आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत मौला अली का हाथ थामा और दुआ मांगी अल्लाहुम्मा वाली मन वालाहु, ये अल्लाह मैं अली से मोहब्बत करता हूँ, मैं अली से मोहब्बत करता हूँ,
تو بھی علی سے محبت کر، اور یا خدا جو علی سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ، اے خدا میں بھی علی سے محبت کرتا ہوں، تو بھی علی سے محبت فرما۔ اے خدا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو بھی علی سے محبت فرما۔ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ، اور جو علی سے بغض رکھے، جو علی سے دشمنی لے، اللہ تو اسے بھی اپنا دشمن بنا لے۔ یہ دعا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی۔ آج زمانہ بدلا، نظریات بدلے، کچھ لوگوں کی سوچیں، منطق، فلسفہ نہ جانے کہاں جا کے اگتا ہے، ان کی سوچوں کے گھوڑے نہ جانے وہ کہاں تک دوڑاتے رہتے ہیں، اور یہ انہوں نے سوچ لیا کہ شاید اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا آپس میں نہ جانے کتنا افتیار تھا، دشمنی تھی، اور نہ جانے کتنے ایک دوسرے سے دور تھے، لیکن باخدا اگر قرآن کا اور حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو جتنی محبت اللہ نے اہل بیت کے دل میں صحابہ کی رکھی ہے اور کسی کے دل میں نہیں، اور جتنی صحابہ کے دل میں اللہ نے اہل بیت کی محبت رکھی ہے وہ کسی میں نہیں ہو سکتی۔ سینکڑوں حدیث مبارکہ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، جامعہ ترمذی میں، مستدرک الحاکم میں، مسند ابی عوانہ میں، مسند ابی لعلہ میں، امام احمد میں، امام مالک میں، کئی ایک کتب کے اندر کئی ایک حدیث، کئی ایک ماخذ کے ساتھ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں کہ حضرت اماں عائشہ نے بھی اہل بیت کی محبت کو اجاگر کیا ہے۔ کئی روایت جناب صدیق اکبر سے ہمیں ملتی ہیں، صحیح بخاری میں فرمان موجود ہے حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ فرماتے ہیں جو شخص چاہتا ہے کہ محمد کی ذات کے ساتھ محبت ہو وہ پہلے اہل بیت کے ساتھ محبت کرے، پھر اسے محمد کی محبت حاصل ہوگی۔ یہ صحابہ نے محبت اجاگر کی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر علی نہ ہوتے میری زندگی میں تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ عمر کی بقا آج ہے تو علی کے دم قدم سے ہے۔ یہ ہے صحابہ کی محبت، اہل بیت کے محبت صحابہ کے دل میں۔ آج کوئی یہ کہتا پھر کہ صحابہ نے تو معاذ اللہ اہل بیت کے ساتھ دشمنی لی اور ان کا تو آپس میں تنازع تھا، ایسے بات بالکل ہرگز نہیں ہے، ایسے لوگوں کی باتوں پہ آپ نے آنا نہیں ہے۔ اہل بیت کی شان کو جس قدر صحابہ نے بیان کیا ہے کون کر سکتا ہے؟ آج تک کتب حدیث میں جتنی حدیثیں ہم تک صحابہ نے پہنچائی ہے، اگر صحابہ نہ پہنچاتے تو اہل بیت کی شان کون بیان کرتا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، اور کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ جو محبت اہل بیت کو بیان کرتا ہے معاذ اللہ وہ رافضی ہو گیا، وہ شیعہ ہو گیا، نہیں، سنی ہی اہل بیت کی محبت کو بیان کرتا ہے۔ اللہ نے ایک ہی سینہ، ایک ہی دل اس کائنات میں بنایا ہے، وہ سنی کا سینہ ہے کہ جس کے دل میں محبت اہل بیت بھی ہے اور محبت صحابہ بھی ہے۔ اور حسین کی محبت، علی کی محبت، علی کی شان، اہل بیت کی شان بیان کرنا تو سنیوں کا کام ہے۔ رافضی کبھی بھی وہ نہ تو وہ شان اہل بیت کی کبھی بیان کرے گا، نہ صحابہ کی وہ شان بیان کرے گا جو سنی بیان کرتا ہے۔ اور یہ دعویٰ نہیں، دلیل میرے پاس موجود ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے کربلا کے میدان میں، الکامل کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ امام کھڑے تھے کربلا کے میدان میں، سامنے کوفی کھڑے ہوئے ہیں، یزیدی کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت امام حسین نے للکارا، پوچھا ہے یزیدیو جانتے ہو میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں جانتے ہیں، آپ حسین ہیں، علی کے لخت جگر ہیں، فاطمہ کے نور نظر ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ کے نور عین ہیں، ہم جانتے ہیں آپ حسین ہیں۔ آپ نے کہا پھر تمہیں وہ خطبہ بھی یاد ہوگا، وہ خطبہ بھی تمہیں یاد ہوگا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اور میرے بھائی کے متعلق بیان فرمایا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کون سا خطبہ، کون سی باتیں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے تھے کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کے، اور کہا یزیدیو سنو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ اور میرے بھائی حسن کے لیے ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرمائے تھے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ، اے حسن و حسین تم جنتی جوانوں کے سردار بھی ہو اور سنیوں کی آنکھ کی ٹھنڈک بھی ہو۔ تم تو سنیوں کی آنکھ کی ٹھنڈک ہو۔ رافضی جو کچھ کہتا ہے وہ اس کی اپنی باتیں ہو سکتی ہیں، سنی کے دل میں ہی محبت اہل بیت ہے، سنی کے دل میں ہی وہ عظمت صحابہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خطبہ، ابھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ، وہ یہ کہے
کہ معاذ اللہ صدیق اکبر میں حضرت مولا علی میں آپس میں اختلاف تھا، وہ دشمنی تھی، نا کنز العمال کے اندر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ موجود ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہیں صحیح بخاری کے اندر، کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری وقت آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری وقت تھا، حضور اپنے بستر پہ جلوہ گئے تھے اور مؤذن نے اجازت لی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذان ہو چکی ہے، نماز کا بالکل وقت قریب ہے، جماعت کے لیے آپ خود آئیں یا کسی کو حکم دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صدیق کو بلاؤ کہ وہ ممبر رسول مصلی رسول پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اب جب اتنی بات ہوئی، حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بولی، صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت ام عائشہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب صدیق اکبر تو کہیں گئے ہوئے ہیں، آپ علی کو حکم دیں کہ وہ نماز پڑھائے، علی کو آپ نے علم و حکمت کا منبع بھی عطا کر دیا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنا، کوئی علی عام ہستی کا نام نہیں، علی کے علم کی کوئی عام باتیں نہیں ہے۔ اس کائنات میں جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا جو صحابی کہلائے، ان کی تعداد کم و بیش 1,24,000 ہے۔ وہ صحابہ اور ان 1,24,000 صحابہ میں سے 100 صحابہ مجتہد ہیں جنہوں نے اجتہاد کیا، اور ان 100 میں سے 14 صحابہ مفتی ہیں جو فتویٰ دیتے تھے۔ اب جب 1,24,000 صحابہ کو کوئی مشکل پیش آتی علم میں تو وہ ان 100 صحابہ کے پاس جاتے، اور جب ان 100 صحابہ کو مشکل پیش آتی وہ ان 14 صحابہ کے پاس جاتے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب وہ 14 صحابہ پھنس جائیں کسی مسئلے میں تو وہ کس کے در پہ جائیں گے؟ علماء نے لکھا ہے کہ جب وہ 14 کسی مسئلے میں پھنس جاتے، جب انہیں علم میں ان کے راستے بند ہو جاتے، کوئی راستہ نہ ملتا، جب بھی انہیں کوئی مشکل آئی ہے تو ایک ہی در پہ جا کے انہوں نے دستک دی ہے، وہ در مولا کائنات کا ہے۔ جب بھی انہیں کوئی علم میں پیش آئی ہے، مسئلہ پیش آیا ہے، وہ مولا علی کے در پہ گئے ہیں، مولا علی نے بیان فرمایا ہے، اللہ نے مشکلات کو حل فرما دیا ہے۔ اتنا علم اللہ نے حضرت مولا کائنات کو عطا کیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں آپ مولا علی کو حکم دیں کہ وہ نماز پڑھائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا ابو بکر کو بلاؤ، میں مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے۔ پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بولی یا رسول اللہ ابو بکر صدیق نہیں ہیں، آپ علی کو حکم دیں وہ نماز پڑھائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او عورتوں، تم کیوں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی عورتوں کی مثل بنتی جا رہی ہو؟ میں نے جب کہا ہے کہ مولا علی کو نہیں ابو بکر صدیق کو بلاؤ، وہ مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت مولا علی کھڑے تھے کوفے کے اندر، اور کسی بدبخت نے کہا کہ اے مولا، تم کیوں جناب صدیق اکبر کو اپنا امام مانتے ہو؟ کیوں اپنی ذات پہ انہیں فوقیت دیتے ہو؟ حضرت مولا علی نے کہا بدبخت اپنی زبان بند کر لے، کیا تجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان یاد نہیں جب حضور نے ابو بکر صدیق کو اپنے مصلی پہ کھڑے ہو کر امامت کا حکم دیا تھا؟ کہا ہے بدبخت سن، جس کو رب کائنات کے حبیب نے دین میں ہمارا امام بنا دیا ہے، امامت میں ہمیں اس کا نائب بنا دیا ہے، کہ جو محبوب دین میں ابو بکر کو ہمارا امام بنا دیتا ہے، میں علی اسے دنیا میں بھی اپنا امام مان لیتا ہوں۔ جس نبی نے دنیا میں دین میں ابو بکر کو ہمارا امام بنایا ہے، علی کے دل، علی کی فکر تو یہ ہے، علی کا عقیدہ یہ ہے کہ جو دنیا دین میں ہمارا امام ہے، علی اسے دنیا میں بھی اپنا امام مانتا ہے۔ تو یہ وہ باتیں تھیں اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، کہ کتنی محبت تھی اہل بیت کی اور صحابہ کی آپس میں، کتنا تعلق تھا، کتنی محبت تھی، کتنا پیار تھا، کتنی کلوزنگ تھی۔ تو آج کوئی شخص ایسی باتیں کہے، وہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف بک بک کہے، مولا علی کی شان میں گستاخی کہے، حضرت امام حسن و امام حسین کے خلاف بک بک کہے، یزید کو امیر المومنین کہے، یزید کو رحمۃ اللہ تعالیٰ کہے، ہم اس کو بھی قطعاً اس چیز کی اجازت نہیں دے سکتے۔ وہ ہمارے شیعوں کے امام ہیں، ہماری محبت ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اور دوسری جانب کوئی ابو بکر صدیق کو گالیاں دے، کوئی عمر کو گالیاں دے، ہم اس چیز کی بھی قطعاً اجازت نہیں دے سکتے۔ ہمیں تو ہمارے بزرگوں نے یہ عقیدہ پڑھایا ہے، یہ سبق پڑھایا ہے، ہماری بٹیوں میں یہ شامل کر دیا ہے کہ ہمارے ایک ہاتھ میں دامن صحابہ ہے اور دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت ہے۔ ہم تو صحابہ سے بھی محبت کرنے والے ہیں اور اہل بیت سے بھی محبت کرنے والے ہیں۔ خالق کائنات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ
ان دونوں شخصیات کی، دونوں نفوس قدسیہ کی محبت ہمارے دل میں اجاگر رکھے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔